ہلو ویورز، کب 11 بجیں گے؟ میری نظریں بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ کسی کا انتظار کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ میں کل رات ہی امریکہ سے پاکستان پہنچا تھا اور آج میری زویا سے پہلی ملاقات ہونے والی تھی، اور آج اس کی سالگرہ بھی تھی۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے سویٹ روم میں سالگرہ کو پورا اہتمام کیا گیا۔ ڈھیروں پھول تھے کیونکہ زویا کو پھول بہت پسند تھے۔ زویا سے میری پہلی ملاقات فیس بک پر ایک شعر و شاعری کے گروپ سے ہوئی تھی۔ گروپ سے ان باکس اور پھر موبائل نمبر تک کے سفر میں 2 ماہ لگ گئے۔ ہمارے خیالات اور مشاغل بہت ملتے تھے، اس لیے ہم بہت جلد دوست بن گئے، اور پھر دوستی کب محبت میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے باوجود کہ ہم دونوں شادی شدہ تھے، ہماری محبت آگے بڑھتی رہی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارا ایک دوسرے کے بنا رہنا مشکل لگنے لگا اور ہم مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے۔ ایک بار بھی یہ خیال پاس سے نہیں گزرا کہ ہم شادی شدہ ہیں۔ میں نے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی 10 بج رہے تھے۔ کب نکلیں گی؟ پلیز جلدی آ جائیں۔ میں نے زویا کو میسج کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا نام شہباز ہے اور میں 40 سال کا ایک کامیاب بزنس مین اور شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ ہوں، اور امریکہ میں رہتا ہوں۔ شروع سے ہی کچھ معاملات کے باعث ازدواجی زندگی متاثر رہی۔ زویا بھی میری ہم عمر اور 2 بچوں کی ماں تھی، اور اس کی شادی شدہ زندگی بھی مسائل کا شکار تھی۔ ہم دونوں عمر کے اس حصے میں تھے جہاں ایک اچھے دوست کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پر اب بات دوستی سے بڑھ کر محبت تک جا پہنچی تھی۔ بس نکل رہی ہوں، زویا کا میسج آ گیا۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو تصاویر اور ویڈیو کال پر دیکھا تھا۔ میں نے شیشے میں خود پر نظر ڈالی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ میز پر خوبصورت کیک اور پھول موجود تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج زویا کو پرپوز کر دوں گا۔ ہیرے کی انگوٹھی میری جیب میں تھی۔ ڈور بیل نے مجھے خیالوں کی دنیا سے واپس لے آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جس عورت سے زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی، آج اس سے سامنا ہونے جا رہا تھا۔ میں نے سانسیں سنبھالتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی، کالے لباس میں۔ کتنا خیال تھا اس کو میری پسند کا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تصویروں سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور نظریں جھکا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا اور وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ زویا سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ شکریہ، میں نے سکوت توڑا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، کس بات کا شکریہ؟ مجھ پر اعتماد کرنے کا، یہاں آنے کا شکریہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی خوشبو شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زویا، کیا ہوا؟ پریشان ہے؟ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھا اور رونے لگی۔ میرا کندھا اس کے آنسوؤں سے گیلا ہو گیا۔ میں نے اس کے سر کو سہلایا اور چپ چاپ اس کو رونے دیا۔ میں پریشان بھی تھا کہ ایسا کیا ہوا جو زویا اتنی پریشان ہے۔ شاید میری کوئی بات بری لگی اسے۔ کافی ٹائم گزر گیا۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کیا ہوا زویا؟ کیا میری کوئی بات بری لگی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں شہباز، میں تو آپ سے دل و جان سے پیار کرتی ہوں، اس لیے یہاں چل کر آئی ہوں، مگر زویا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مگر کیا؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ شہباز، میں بہت مشکل میں ہوں، زویا نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے، آج جب میں گھر سے نکلنے لگی تو میں نے ایک نظر اپنے گھر، بچوں اور شوہر پر ڈالی۔ یہ تو میری جنت ہے۔ ایک دم خیال میرے ذہن میں آیا، میری کسی خطا سے یہ جنت مجھ سے نہ چھن جائے۔ اگرچہ میری اپنے شوہر سے زیادہ نہیں بنتی، پر اس نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، پابندی نہیں لگائی، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میرے بچے، جن کے لیے میں ایک آئیڈیل ماں ہوں، ہاں، میں آپ سے
پیار کرتی ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، پر ایک جنت سے نکل کر مجھے دوسری جنت کیسے مل سکتی ہے؟ ہمارے اس فیصلے سے ہمارے بچوں کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ شہباز، شاید محبت ہمارے لیے نہیں بنی، ہماری زندگی اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ جڑی ہے اور وہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہمیں اپنی محبت اور خواہشات کو اپنی جنت بچانے کے لیے مارنا ہوگا اور پھر اپنی اولاد اور اپنی جنت کے لیے ہم نے محبت کی قربانی دے دی، کیونکہ عشق ہوتا نہیں سبھی کے لیے۔ پلیز ڈو سبسکرائب۔